مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی قدر، پروگرام نور سحر کے ساتھ آپ کا میزبان حافظ محمد طلحہ منصور آپ کی خدمت پہ حاضر. ناظرین گرامی قدر، صوفی ابو انیس محمد برکت رحمہ اللہ کی مشہور تعلیم اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اسم مبارک سیدنا العابد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار سب سے زیادہ عبادت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل پاک و صحابہ کرام پر. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متى وجبت لک النبوہ، کہ آپ کو رب ذوالجلال نے نبوت کب عطا کی؟ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، کہ میں جابر اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کی کشمکش میں تھے. تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ایون کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ تمام انبیاء کو رب ذوالجلال نے سورہ آل عمران کے اندر آیت کریمہ نازل کر کے فرمایا کہ یہ تو عالم ارواح سے نبی تھے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ. سارے انبیاء عالم ارواح میں ہی نبوت سے سرشار ہو گئے تھے، لیکن بس فرق اتنا ہے کہ سارے انبیاء کا مقام ایک طرف اور ہمارے آقا و مولا مدنی منٹھار اور نور شاہکار صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ان کا مقام ایک طرف. آج اسی سلسلے کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود سیٹ کے اوپر میرے بہت ہی نہایت ہی عزیز اور مشفق دوست حافظ محمد علی عزیر قادری صاحب. آج ہم ان سے جانیں گے، بہت ہی نوجوان مذہبی اسکالر اور بہت ہی آسن طریقے سے گفتگو کرنے والے. اللہ پاک ان کے لحن میں اور ان کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی بھائی، آج آپ ہمارے دوستوں کو اور ہمارے ناظرین و سامعین کو یہ بتائیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ جس کا آغاز ہو گیا ہے، تو اس حوالے سے آپ بتائیں کہ یہ عید میلاد النبی منانا قرآن کے اندر جائز ہے کہ ناجائز ہے، اور اس کی کیا کیا چیزیں نکل سکتی ہیں؟ ذرا اس کے اوپر آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. سب سے پہلے تو حافظ طلحہ مسعود بھائی آپ کا اور آپ کی ٹیم کا بے حد شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ربیع الاول کی ان عظیم اور پرنور سعادتوں میں اس پروگرام کا انعقاد کیا اور اس میں مجھے شرکت کا موقع دیا. اللہ پاک آپ کو ماہ ربیع الاول کی فیوزات و برکات سے نوازے. جس طرح آپ نے سوال کیا کہ قرآن پاک کے اندر عید میلاد النبی کا ذکر کہاں ہے، تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ یہ جو اللہ کا فضل تم پر ہوا، یہ جو اللہ کا فضل ہوا اور اس کی جو رحمت ہوئی بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اس پر خوشیاں منائیں. اب یہاں پہ جو لفظ کل اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، محبوب آپ فرما دیجئے، اس کا فلسفہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن میں جہاں بھی لفظ کل آیا اس سے جو اگلا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ ایمان میں شامل ہے. واہ 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 واہ، کیا فرمایا قل هو اللہ احد، فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. یہ جو آپ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اس پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، مگر میری قرابت سے محبت کرو. اب قرابت سے محبت ایمان میں داخل ہو گئی. اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی
کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو بس تم اس کی اتباع کرو، جب تم اس کی اتباع کر لو گے یحببکم اللہ، وہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ تو پتہ چلا کہ قرآن پاک میں جہاں بھی لفظ کل آیا اس سے اگلا جو حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ ایمان میں داخل ہے، وہ ایمان میں شامل ہے، داخل ہے۔ اب ایک ایمان ہے، ایمان کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ مجھے یہاں پہ مرزا غالب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، انہوں نے بڑا ہی کمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک شعر بیان کیا۔ مرزا غالب کہتے ہیں کہ غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گذاشتے، غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گذاشتے، آپ کی ذات پاک مرتبہ دان محمد۔ ماشاءاللہ۔ اب ایمان کیا ہے؟ طلبہ ایمان دل کی تصدیق کا نام ہے۔ اب ایمان کا ایک دوسرا نام عقیدہ بھی ہے، ایک ہے ایمان اور ایک ہے عمل۔ ان میں فرق کیا ہے؟ ان میں فرق یہ ہے کہ اگر انسان کے اعمال درست ہوں، وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہو، سجدے بھی کر رہا ہو، روزے بھی رکھ رہا ہو، استطاعت ہے تو حج پہ حج کر رہا ہو، اعمال تو اس کے درست ہوئے، لیکن کہیں نہ کہیں ایمان میں کمی لاحق ہو گئی تو وہ سارے اعمال اس کے منہ پہ مار دیے۔ لیکن اس کے برعکس اگر ایمان درست ہے، ایمان درست ہے، کہیں بھی کمی بیشی نہیں باقی، اگر اعمال میں کمی بیشی آ گئی، ایمان درست رہا، پھر انسان کو بخشش و مغفرت مل سکتی ہے۔ مگر اگر صرف اعمال ہی درست رکھے انسان نے، ایمان اور عقیدے کو درست نہ رکھا تو بخشش و مغفرت اس کو نہیں مل سکتی۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل اے محبوب آپ فرما دیں، یہ جو اگلا حصہ یہ جو اگلا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو اللہ کا فضل تم پر ہوا اور یہ جو رحمت ہوئی اس پر خوشیاں مناؤ، اس پر خوشیاں مناؤ، اسی پر خوشیاں مناؤ۔ اب اللہ کا یہ جو آپ نے تاکید دیا ہے یہ اس سے کمال کر دیا۔ واہ۔ اب فضل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو میں نے تم پر اپنا فضل کیا، یہ اگر میں تم پر اپنا فضل نہ کرتا تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ ٹھیک ہے۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، اس سے پہلے جو انسانوں کی حالت تھی وہ بھی اس سے بھی آپ بخوبی واقف ہیں، دور جاہلیت۔ بے شک انسانوں کا بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینا، شراب کا عام ہو جانا، زنا کا عام ہونا، یہ سارے کام اگر حضور تشریف نہ لاتے تو ہم اس ظلمت کی وادی میں سے نکل کر کبھی بھی روشنیوں میں داخل نہ ہو سکتے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور۔ پھر رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کیا محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو پتہ چلا کہ رحمت اور فضل، اب اس دنیا میں روزمرہ میں انسانوں کے اوپر اللہ کے بے شمار فضل ہوتے ہیں، بے شمار رحمتیں ہیں، لیکن کسی فضل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر تاکید نہیں فرمایا کہ یہ میں اگر فضل تم پر نہ کرتا تو تم ایسے ہو جاتے۔ صرف محبوب مصطفیٰ کو دیا اور اس پر بتایا کہ یہ محبوب مصطفیٰ ہی ایک ایسی ہستی ہے، اگر تمہیں عطا نہ کرتا تو تم کبھی اس دور جاہلیت کے وہ جو کام تھے، وہ جو خسارہ پانے والوں میں سے تھے، وہ جو کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، کبھی بھی تم اس کھلی گمراہی میں سے نہ نکلتے۔ پھر آگے فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، بس اسی پر ہی خوشیاں منائی جائے۔ یہ جو میں نے تمہیں اپنا محبوب سونا محبوب عطا کر دیا، پتہ چلا یہ جو سوال ہوتا ہے کہ میلاد النبی جائز ہے نہیں جائز، ارے بھائی میلاد النبی فرض ہے، ایمان کا حصہ ہے، جائز تو پھر ایک چھوٹا درجہ ہوتا ہے، فرض ایک سب سے اوپر اور سب سے بڑا درجہ کیا ہے؟ فرض۔ تو پتہ چلا کہ میلاد النبی پر خوشیاں منانا، حضور کی آمد پر، حضور کے ملنے پر خوشیاں منانا، یہ قرآن مجید کے نص سے یہ ہمارے لیے فرض ہے اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ناظرین گرامی قدر، حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس طرح ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، اسی طرح حضور غوث پاک سید الاولیاء ہیں۔ انہوں نے اپنی
کتاب کے اندر بیان کیا کہ فرض کا اپنا درجہ ہوتا ہے، واجب کا اپنا درجہ ہوتا ہے، سنت کا اپنا درجہ ہوتا ہے، نوافل کا اپنا درجہ ہوتا ہے، مستحب کا اپنا درجہ ہوتا ہے۔ کوئی اگر فرض کے درجے کو نیچے کر دے، سنت کے درجے کو اوپر لے آئے تو اس سے بڑا احمق انسان کوئی نہیں ہے۔ تو جس طرح علی بھائی ہمیں بتا رہے ہیں کہ میلاد النبی بنانا فرض ہے، تو اگر ہم اس فرض کے درجے کو نیچے کر دیں گے تو پھر معاذ اللہ ہم سے احمق ترین انسان دنیا کے اندر پایا ہی نہیں جاتا۔ واہ علی بھائی آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بتایا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی روح سے کیا ہے۔ تو علی بھائی اب آپ اس کے ساتھ ذرا اس بات پر بھی روشنی ڈالیں، اور ہمارے ناظرین کے ذہنوں میں بھی یہ سوال بہت ہی گردش کرتا ہے کہ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا تو چاہیے کیونکہ یہ فرض ہے، قرآن مجید کا حکم ہے، لیکن اس کو منانے کے لیے ہمیں کس طرح کی کوشش کرنی چاہیے اور کون سا ایسا انداز ہے، سونا انداز، جس سے ہم میلاد النبی منائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر خوش ہوں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلقاً فرما دیا کہ خوشیاں منا۔ اب خوشی منانے کے ہزارہ طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اس خوشی کے ملنے پر انسان اللہ کا شکر ادا کرے، بے شک، اور خوشی کے ملنے پر شکر ادا کرنے کی تلقین خود خدا نے فرمائی۔ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ اللہ نے جو تم پر اپنی نعمت کی اس کو یاد کرو۔ تو یاد کرنا، شکر ادا کرنا ایک ہی چیز، جب یاد کریں گے تو تب ہی شکر ادا ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو بھی وہ نعمتیں یاد کرنے کا اور ان نعمتوں کو یاد کر کے شکر ادا کرنے کی تلقین فرما رہا ہے۔ تو پہلا جو طریقہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم ہمیں ملے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نعمت کا خوب چرچا کرنا چاہیے۔ اگر انسان کو کوئی خوشی ملتی ہے، کوئی انسان کو خوشی ملتی ہے، کوئی انسان کو پوسٹ ملتی ہے، کوئی جاب ملتی ہے، تو وہ خوش ہوتا ہے۔ ہم طالب علم ہیں، کوئی طالب علم کوئی میٹرک میں پاس ہوتا ہے، FSC میں پاس ہوتا ہے، وہ اس کو خوشی ملتی ہے تو وہ اس کا پرچار کرتا ہے، اپنے گھر میں رشتہ داروں میں گلی محلوں میں اپنے دوستوں میں اس کا پرچار کرتا ہے کہ یہ دیکھو میں پاس ہو گیا، مجھے یہ خوشی ملی، بڑے فخر کے ساتھ بتانا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی فرمایا اما بنعمت ربک فحدث، کہ جب تمہیں تمہارے محبوب کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو اس کا خوب چرچا کرو۔ اب طلبہ بھائی یہاں پہ ایک بہت ہی پیاری بات، چرچا اب گھروں میں بیٹھ کر نہیں کیا جاتا۔ کسی بھی چیز کا اگر چرچا کرنا ہو اس کے لیے آپ کو باہر نکلنا پڑے گا۔ بے شک بے شک۔ خوشی کا دوسرا طریقہ یہ ہے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، قرآن پاک کی آیت ہے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا اولنا وآخرنا، کہ اے اللہ ہم پر مائدہ نازل فرما، تاکہ جس دن وہ مائدہ ہم پر نازل ہوئی اس دن کو ہم بطور عید منائیں۔ تو جس دن آپ کو کوئی خوشی ملے تو اس دن کو بطور عید منانا بھی خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے۔ تو یہ کچھ طریقے تھے، کمال کا نقطہ بیان کیا یہ کچھ۔ اب وہ تو ایک مائدہ تھا، ایک دسترخوان تھا جو اللہ کی طرف سے اترا، اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، اور تھا بھی نعمتوں سے بھرا ہوا، نعمتوں سے بھرا ہوا، اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ اس دن کو فقط ایک دسترخوان کے اوپر وہ لوگ عید منا رہے ہیں، تو وہ عید ہی کیسی؟ جس دن اللہ نے اپنا سونا محبوب ہمیں عطا کر دیا، اس دن کے منانے کو، وہ جو نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت، کسی نعمت کو عطا کر کے اللہ نے احسان ہی جتلایا۔ آنکھیں دی، نعمت نہ ہوتی تو دیکھ نہ سکتے، باہر جاتے قوت سماعت نہ ہوتی نعمت سن نہ سکتے، ہاتھ دیے نعمت نہ ہوتے کچھ پکڑ نہ سکتے، پاؤں دیے، ٹانگیں دی، نعمت الغرض سارا وجود ہی نعمت دیا، سارا وجود نعمت دیا۔ وہ تو رب ہے، اس کا کام ہے پالنا، اس کا وہ کوئی نعمت دیتا ہے اس کو کیا ضرورت دے کے جتلانے کی، لیکن ایک نعمت ایسی دی جس کو دے بھی دیا اور احسان بھی جتلا دیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ تو اس محبوب کے ملنے پر اس دن کو بطور عید منانا بھی خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کا ایک طریقہ۔
नाज़रीन गिरामी कदर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी ना, उन्होंने बतौर फरमाइश कि हमें ऐसा दस्तरखान चाहिए जो नेमतों से भरा हुआ हो, और फिर हम उसको ईद के तौर पे सेलिब्रेट करेंगे हमारे पिछलों के लिए भी और हमारे बाद में आने वाली नस्लों के लिए भी। अरे उन्होंने तो दस्तरखान नेमतों से भरा हुआ मांगने की फरमाइश की थी, हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन मांगे मिल गए हैं। और आप मुफस्सिरीन को उठा के देखिए तो जिस दिन ये आयत करीमा नाज़िल हुई ना, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज के दिन महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने दीन मुकम्मल कर दिया आपके ऊपर। तो यहूदी कहते अगर ये आयत हमारे मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल होती तो हम उस दिन को भी बतौर ईद के सेलिब्रेट किया करते। तो हमारे कैसे दौर के अंदर लोग आ गए कि जो हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन सरापा पैकरे नूर है, हमें उनसे मिलके ईद मिलाद मनाने से हमें रोकते हैं। अली भाई मैं अगले आप सवाल की तरफ जाने पढ़ना चाहूँगा कि हमें आपने बताया कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना कुरान की रूह से क्या है और इसको हमें किस तरह सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन बाद इतराज़ात लोग करते हैं और ये बात मानने वाली है, एक्सेप्टेबल भी है। बाद लोग इतराज़ात ये करते हैं कि सहाबा किराम के दौर में तो नहीं होता था, सहाबा किराम ने तो कभी भी नहीं मनाया, बल्कि इवन के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखा करते थे और वो कहते थे वुलिदतु फीही व उन्ज़िला अलैहि, इस दिन मैं पैदा हुआ और इस दिन मुझ पर गारे हिरा में पहली वही नाज़िल हुई, तो वो रोज़ा रखा करते थे। तो सहाबा किराम ने तो अपने दौर के अंदर ईद मिलादुन नबी नहीं मनाया, तो हम क्या ये चीज़ सही समझते हैं या नहीं समझते? इस शेर के साथ अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया था फारसी के अंदर, हर कुजा बीनी जहाने रंगो बू, अली भाई आपकी तवज्जो, हर कुजा बीनी जहाने रंगो बू, आके अज खाकश बरोयद आरज़ू, या से नूरे मुस्तफ़ा उरा बहास्त, या हमूस अंदर तलाशे मुस्तफ़ा आस्त। लोग कहते हैं अल्लामा इकबाल ने नाते नहीं लिखी। अल्लामा इकबाल कहते हैं ये दुनिया की रंगीनियाँ, ज़ेबाइशें, आसाइशें, रानाइयाँ, ये खुशबुएँ, ये जो सी भी आपको ब्यूटी ऑफ दिस यूनिवर्स, ये सब कुछ आपको नजर आता है, ये सिर्फ दो चीज़ों की गवाही देती है, या तो नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चमक रही है या नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में है। अब हम अली भाई से अगला सवाल पूछेंगे कि क्या ये सहाबा किराम ने तो नहीं बनाया, तो हमारे लिए इसके अंदर क्या बनाया? ये आपने दो बातें की, एक ये कि ये जो हम जिस तरह आज सेलिब्रेट करते हैं, झंडियाँ लगाते हैं, जुलूस निकालते हैं, कुमकुमे लगाते हैं, लाइटिंग करते हैं, घरों को सजाते हैं, नालाने पाक लगाते हैं, तो ये सारे काम सहाबा ने क्यों ना किए? तो और अगर सहाबा ने ना भी किए तो चले हुजूर ने क्यों ना बताए? ये दो चीज़ें। वाह अली भाई आपके अल्फाज ही ऐसे होते हैं कि अगले बंदे का अच्छा आ जाती है। वाह वाह ये दो चीज़ें, ये जो हुजूर वाली बात है ये मैं ज़रा बाद में डिटेल से मैं आपको बताऊँ। सहाबा ने क्यों ना किया, याद रखिएगा कि किसी भी चीज़ के जायज़ और नाजायज़ होने का ताल्लुक इससे नहीं कि वो सहाबा ने किया या नहीं किया। किसी भी चीज़ के जायज़ और नाजायज़ होने का ताल्लुक फरमान खुदा से है और फरमान मुस्तफ़ा से है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो सहाबा ने किए, आज हम कर रहे हैं। अभी आप ये मेरा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, सहाबा ने तो ना किया, हम कर रहे हैं, अभी नाजायज़ हो गई। हाँ जी, तो बहुत सारे ऐसे काम थे जो सहाबा ने भी किए, वो आज नहीं कर रहे। सहाबा ने घोड़ों पर बैठ के जंगें की, आज हम घोड़ों पर बैठ कर जंगें अब कोई भी आज ये नहीं कहता अकीमुस्सलाह नमाज का हुक्म आया, और भाई हम नमाज इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि सहाबी ने पढ़ी, किसी ने आज तक ये बात की, हम रोज़ा इसलिए रखते हैं क्योंकि फलाने सहाबी ने रखा। पता चला कि जायज़ और नाजायज़ का कंसेप्ट या इसका जो ताल्लुक है वो सहाबा की ज़ात से नहीं, शरीयत मुस्तफ़ा से। तो ये बात करना हम अली भाई हर वो काम करेंगे जिससे हमारे आका खुश होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात करना कि सहाबा ने नहीं किया तो हम क्यों करें, ये चीज़ इस नहीं साबित करती। ये बात ही आपकी सोच जो कम इल्मी पर दलालत करती है, ये बात आपके कि सहाबा ने ये काम नहीं किया तो हम क्यों ना करें। बहुत से ऐसे काम थे जो हुजूर के दौर में नहीं हुए, वो सहाबा ने खुद किए, उसके बारे में अगर कहेंगे हुजूर के दौर में जुम्मा की दूसरी अजान ना थी, हज़रत उस्मान के दौर में थी, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे काम थे जो हुजूर के दौर में नहीं हुए, सहाबा ने अपने दौर में किए, और बहुत सारे ऐसे काम ऐसे भी है जो सहाबा के दौर में हुए, हमारे
ہمارے دور میں نہیں ہوئے. سمپل سی. اب جو دوسرا جو سوال اسی سوال کا جو دوسرا پورشن کہ حضور نے کیوں نہ بتایا. واہ یہی تو مین اعتراض ہے. اب حضور کل پرسوں میں ایک کلپ سن رہا تھا, اس میں ایک علامہ صاحب تھے, وہ فرما رہے تھے کہ حضور نے ہمیں کھانے کا بھی طریقہ بتا دیا, بیٹھنے کا طریقہ بتا دیا, اٹھنے کا طریقہ بتا دیا, سونے کا طریقہ بتا دیا, نماز کا طریقہ بتا دیا, الغرض سب کچھ بتا دیا, تو میلاد کا طریقہ کیوں نہ بتایا. یہ اس کا ایک کیا وہ معاذ اللہ استغفر اللہ وہ بھول گئے تھے. یہ اس نے ایک بات کی اور اس بات سے عام عوام الناس میں ایک شک پیدا کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حضور کا نہ بتانا, اب یہ جو جواب ہے اس کا تعلق عشق سے ہے. یہ آپ توجہ سے سنیے گا. حضور کا جو فرمان تھا اس نے شریعت بن جانا تھا. بات سمجھ آ گئی ہے. حضور کا کوئی قول ہوا وہ شریعت بنا, کوئی فعل ہوا وہ بھی شریعت بنا. بہت سارے ایسے کام تھے حضور نے تراویح تسلسل کے ساتھ ادا نہیں کی. کس لیے نہ کی کہ میری امت پر فرض نہ ہو جائے. یہی چیز تہجد میں تھی, حضور نے تہجد مسلسل نہ پڑھے. پوچھا گیا یا رسول اللہ کیوں نہیں فرمایا کہ میری امت پر فرض ہو جاتی اگر میں یہ مسلسل پڑھتا. تو پتہ چلا کہ حضور کا جو قول ہے جو فعل ہے اس نے شریعت بن جانا تھا. اب اگر حضور حکم دے دیتے کہ اے میری امت میرا میلاد منانا ہے, میرا تو آج سارے ہی میلاد منا رہے ہیں, پتہ نہ چلتا کہ کون دل سے منا رہے ہیں کون دل سے نہیں منا رہے. چیک کرنا تھا جو یہ ایک گوشہ چھوڑ دیا حضور. اب اگر حضور بتا رہے, اب حضور نے تھوڑے احکامات دیے, اللہ نے تھوڑے احکامات دیے, قرآن کا ہی حکم ہے, فرمایا حکیم الصلاۃ نماز پڑھو. آج کتنے لوگ ہیں طلبہ بھائی, دیکھنے والے بھی فیصلہ کریں گے خود, جو جان چھڑانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور کتنے خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے ہیں, کتنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں, کتنے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں گونج رہی ہوتی ہیں تو وہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر یہ بھی اسی طرح حکم دے دیا جاتا, کرنا تو سب کو پڑ جانا تھا, پتہ نہ چلتا کہ کون عشق سے کہا. خدا کو تو سب پتہ چلتا, خدا تو دلوں کے بھید جانتا ہے, ہم لوگوں میں نہ پتہ چلتا. اب حضرت علی کے بارے میں فرمایا کہ علی سے محبت وہی کرتا ہے جو مومن ہے. حضور نے فرمایا نا مومن کے سوا علی سے محبت کوئی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, اب علی کی جو محبت نہ کرے وہ منافق ہے, اس کا ہمیں پتہ چل جائے گا. تو جس نبی کی وجہ سے علی علی بنے, جس نبی کی وجہ سے علی علی بنے, اس نبی کا عشق جس کے دل میں نہ ہو اس کا بھی تو پتہ چلنا چاہیے نا. کیا خیال ہے؟ تو یہ چیز ایک لیول عشق کا یہ ہم امت مسلمہ پہ چھوڑ دیا. جس کا دل کرے منائے, جس کا دل نہیں کرے گا نہیں منائے گا. تو یہ اب دیکھیں نا, یہ دنیا کا بھی ایک قانون ہے. اگر کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو وہ جو محبوب ہوتا ہے نا محبوب, تو وہ اس کے لیے خود کرنے کی کوشش کرتا ہے. کوئی محبوب ایسا نہیں ہوگا اگر کوئی مجھے کہے کہ جی ہمیں آپ سے محبت ہے, ہمیں آپ سے محبت ہے, ٹھیک ہے, تو میرے دل میں ایک کیوریوسٹی ہوگی, ایک تجسس ہوگا کہ یار اس کو مجھ سے کیسی محبت ہے. اب میری کوئی خوشی کا دن آیا, میری برتھ ڈے ہی آ گئی, تو اس برتھ ڈے کے موقع پر وہ مجھے کیسے وش کرے گا, وہ کیسے سیلیبریٹ کرے گا, یہ تجسس ہمارے دل میں ہوگا. وہ بھی زبان سے اقرار کرتا ہے محبت کا, عمل بھی تو دکھائے. وہ بھی زبان سے اقرار کرتے ہیں محبت کا, عمل نہیں کرتے. تو یہ جو عمل تھا یہ امت مسلمہ پہ چھوڑ دیا. پتہ چلے گا کہ جس کو حضور سے جتنا عشق اور محبت ہوگی, جو حضور کو اپنا محبوب سمجھتا ہوگا, تو اس محبوب کے ملنے والے دن پر جشن بھی کرے گا, خوشیاں بھی کرے گا, ٹھیک ہے, لائٹنگ بھی کرے گا. ہمارے گھر چھوٹا سا فنکشن ہو, بچہ پیدا ہو, شادی بیاہ ہو, لائٹنگ ہی لائٹنگ, ٹھیک ہے جی, وہ بھی خوشی. تو دیکھنا یہ مقصود تھا کہ حضور کے ملنے پر اتنی خوشیاں منائی جا رہی ہیں. اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں, میرا وجدان کہتا ہے کہ خدا نے بھی اس لیے واضح نہیں فرما دیا کہ یہ کام کر کے خوشیاں مناؤ. حضور نے بھی اس لیے
نہیں بتایا کہ یہ کام کرے خوشیاں مناؤ، تاکہ امت مسلمہ کو بھی پتہ چلے کہ کون منا رہا، جو منا رہا ہو، کیونکہ حکم تو نہ ہوا، حکم تو نہ ہوا، ابھی ہمارے اوپر ہے، منائیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہاں ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ ہے، ہم عاشق مصطفیٰ ہیں، ہمارے دل میں محبت مصطفیٰ ہے۔ اب جو نہیں منا رہا وہ کس منہ سے کہے گا کہ ہمیں بھی ہے تو یہ ایک گوشہ امت مسلمہ کے لیے۔ حفیظ جلندری نے کہا تھا، مرحوم مغفور انہوں نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو خامی تو سب چیزیں ناظرین گرامی قدر، مجھے ابھی بھی وہ لمحہ یاد آ رہا ہے، میں نے حدیث مبارکہ پڑھی، مسجد قباء کا امام، لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ ہر رکعت کے اندر قل اللہ پڑھتے ہیں، آپ ہر رکعت کے اندر قل اللہ پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی میں نے تو پڑھنی ہے، آپ نے اگر اپنا امام بدلنا ہے تو آپ جا کے بدل لیں۔ تو مسجد قباء کا امام، اس کی شکایت لے کر لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد قباء کا ہمارا امام ہے، بہت ہی نیک صالح متقی پرہیزگار بندہ، اور قرات بھی بہت پیاری ہے، لیکن وہ ہر رکعت کے اندر قل اللہ پڑھتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوا لیا، اب وہ مسجد قباء کے امام آئے، انہوں نے آگے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی کیا حکم ہے؟ میں لوگ اعتراض کر رہے ہیں تم ہر رکعت کے اندر قل اللہ پڑھتے ہو، تو آگے سے اس نے جواب دیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے قل اللہ سونی اتنی لگتی ہے، آپ نے قل هو اللہ احد، حالانکہ اور کئی مقامات پہ قل کے ذریعے حکم دیا گیا، لیکن فرمایا یا رسول اللہ رب نے اپنا آپ بھی آپ کی زبان مصطفیٰ سے منوایا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا، آپ نے کہا تھا ہو بوکا دخل الجنہ، یہ قل هو اللہ کی محبت ہی تجھے قیامت والے دن جنت کے اندر لے کے جائے گی۔ ارے یارو اگر قل هو اللہ کی محبت قیامت والے دن جنت میں لے کے جا سکتی ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قیامت والے دن جنہوں نے قل هو اللہ کا بتایا۔ علی بھائی اگلا میں آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گا، ہمارے ناظرین کو آپ ذرا بتائیے گا کہ قرآن مجید جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا اور اس کے اندر حکم بھی دیا گیا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنانا ہم پر فرض ہے، اور پھر آپ نے ہمیں بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ طریقہ بھی بتایا، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ منانے کے ساتھ ہمارا یعنی قیامت والے دن نجات پکی ہو جائے گی، یا ہمیں دوسرے اعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں، بس ایک سال کے اندر میلاد کی محفل سجا کے ہم اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھیں؟ دیکھیں حقیقی کامیابی اس میں نہیں ہے کہ بندہ رات پوری حضور کی نعتیں پڑھتا رہے، فجر کی نماز نہ پڑھے۔ حضور کو اللہ نے ہمارے درمیان بھیج کر حضور کے اسوہ کو ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا، بیسٹ رول ماڈل۔ بالکل۔ تو اب یہ میلاد النبی منانا ٹھیک ہے، مناتے ہیں ہم، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے اللہ کے احکامات جو دیگر نماز رہے، ٹھیک ہے، حضور کے اسوہ پر عمل نہ ہو رہا ہو، نہ اطاعت اللہ کی اطاعت ہو رہی ہو، نہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہو رہی ہو، تو اس وقت حقیقی کامیابی ہمارے مقدر میں نہیں ہے۔ حقیقی کامیابی اس وقت مقدر میں ہمارے لکھی جائے گی، اور یہ سارے کام اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوں گے جب ہم اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے احکامات کی اطاعت بھی کریں اور مصطفیٰ کے احکامات کی بھی اطاعت کریں، یعنی اللہ کی بھی اطاعت کریں اور مصطفیٰ کی بھی اطاعت کریں۔ اب اللہ کی اطاعت کیا ہے اور مصطفیٰ کی اطاعت کیا ہے، ایک جملے میں بات کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہیں بھی نہیں فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کر لی اس نے مصطفیٰ کی اطاعت کر لی، بس اسے نہیں ضرورت، بس میری اطاعت کر لو کافی، کہیں بھی نہیں فرمایا۔ لیکن یہ ضرور فرمایا کہ جس نے میرے محبوب کی اطاعت کر لی بس اس نے میری بھی اطاعت کر لی۔ فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کر لی۔ اب یہاں پہ یہ جو لفظ یطیعی ہے یہ اس میں پریزنٹ بھی ہے اور فیوچر بھی ہے، جو میرے محبوب کی اطاعت کرتا ہے وہ کرتا رہے گا، یہ نہیں کہ کسی موقع پہ اطاعت کر لی اور کسی موقع پہ چھوڑ دی، ایسے نہیں کرنا، کرنی ہے تو ہمیشہ کے لیے کرنی ہے۔ جب ایسی اطاعت تم لوگ کر لو گے بس تحقیق وہ خدا کی اطاعت ہوگی۔ بس پتہ یہ چلا کہ پہلے حضور کی اطاعت کرنی چاہیے، حضور کے اسوہ پر چلنا چاہیے، حضور کی سیرت کو اپنانا چاہیے۔ جب یہ سارے کام ہو جائیں گے
تب یہ جو ہمارا یہ جشن منانا، یہ جلسے جلوس کرنا، یہ کسی قابل بنے گا۔ اب نمازیں نہیں، حضور کا ایک فرمان ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہاں جی، نماز مومنین کے لیے معراج ہے، معراج المومنین، ہاں جی۔ اب حضور کی جو ٹھنڈک، جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہی نہیں پوری ہو رہی، ہاں جی، اور ادھر سے میلاد کے رات پوری نعتیں بھی ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، عوام تھک بھی رہی ہے، جگراتے بھی کر رہی ہے، تو صبح فجر کی نماز نہ ادا کی تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ حقیقی کامیابی اس وقت ہوگی جب یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لے کر ہم چلیں گے۔ شکریہ بہت آپ کا علی بھائی، آپ نے بہت ہی خوبصورت اور آسان طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہم کو سنایا اور ہمیں بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی معنوں کے اندر محبت کا ثبوت کیسے ملا کرتا ہے۔ ناظرین گرامی قدر، یہ تھا آج کا پروگرام۔ ایک واقعہ سنا کے میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا۔ الحاوی للفتاوی کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں اور انہیں کی کتاب لکھی ہے الحاوی للفتاوی، اور قربان جو ہے انہوں نے وہ پوری کتاب ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے اوپر لکھی ہے۔ انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا کہ میں قبرستان کے اندر موجود تھا، تو میں مراقبے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ہر مومن کی قبر کے اندر نور ہے، ہر مومن کی قبر کے اندر بھائی نور ہے، لیکن امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ ایک قبر مجھے بڑی خاص نظر آئی، اس کے اندر کوئی ایکسٹرا آرڈنری نور تھا۔ تو حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ میں گیا اس قبر کے پاس اور میں نے پھر سے مراقبہ کیا اور میں اس قبر والے بندے کے ساتھ ہم کلام ہوا اور میں نے اس سے پوچھا کہ بندے مجھے ایک بات تو بتا، تیری قبر کے اندر ایکسٹرا آرڈنری نور کہاں سے آ گیا؟ تو آگے سے اس بندے نے اپنے آپ کو منیمائز کیا، اس نے کہا نہیں ساروں کی قبروں کے اندر ہی نور ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ میں کہا نہیں باقیوں میں بھی نور ہے لیکن تمہاری قبر کے اندر کوئی ایکسٹرا نور ہے، تو اس کا راز کیا ہے؟ کہتے چلے اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو میں آپ کو ایک راز بتا دیتا ہوں۔ راز کی بات یہ ہے کہ جب میں مرا تھا اور مجھے میرے اہل خانہ دفن کر کے چلے گئے تھے تو میری قبر کے اندر حسب معمول ہر قبر کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کالی کملی والے آقا جلوہ گر ہو گئے تھے، اور انہوں نے آ کے جب مجھے اپنی زیارت کروائی تو میں ان کی زیارت میں اتنا مگن ہو گیا کہ فرشتوں نے مجھ سے سوال پوچھا من ربک؟ میں نے کہا میرا رب اللہ۔ انہوں نے پوچھا ما دینک؟ میں نے پوچھا میرا دین اسلام۔ انہوں نے پوچھا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں کچھ بھی نہ بولا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو والضحیٰ کے مکھڑے کو تکتا جا رہا ہوں۔ تو وہ اب آپس میں انہوں نے جو ہے نا منکر نکیر نے آپس میں بات چیت کی تو انہوں نے کہا کہ یہ جواب نہیں دے رہا، اس کو لگتا ہے پتہ نہیں ہے۔ ایک نے کہا کہ یار اس کو جو ہے نا جہنمی لکھ دو کیونکہ اس کو تیسرے سوال کا جواب نہیں آ رہا جو مین سوال ہے، تو تم اس کو جہنمی لکھ دو۔ اس نے کہا نہیں میں پہلے تھوڑی دیر انتظار کر لیتا ہوں۔ انہوں نے ایک مرتبہ پوچھا، دوسری مرتبہ پوچھا، تیسری مرتبہ پوچھا، حتیٰ کہ 5 سے 6 مرتبہ پوچھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا جا رہا ہوں۔ جب منکر نکیر جہنمی لکھنے لگے نا قربان جائے، تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں وہ قبر والے نے مجھے بتایا کہ جو ہی منکر نکیر جہنمی لکھنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پکار اٹھے، ارے جہنمی بعد میں لکھنا، پہلے اس کا تعارف مجھ سے تو پوچھ لو، یہ مجھ سے پیار کرتا ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پوچھا اتنا بڑا مقام مرتبہ جس کے لیے ہم اپنی دنیا آخرت اپنی جان تک کی بازی لگانے کو بھی ہم جو ہے پیچھے نہیں ہٹیں گے، تو یہ تمہیں مقام مرتبہ ملا کیسے؟ تو اس نے کہا بس میں پوری دنیا جب تک میری زندگی تھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت کے ساتھ میلاد منایا کرتا تھا۔ ارے جب کثرت کے ساتھ میلاد منانے پر اس کو یہ کرم مل سکتا ہے تو ہم جیسے گنہگار لوگوں کو کیوں نہیں یہ کرم مل سکتا؟ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے اور میرے دوست کو دیجیے اجازت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔